سوال و جواب کا یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں کہ جو سوال کرنا چاہتا ہے کرے وہ سوال۔ حضور السلام علیکم، یہ چند سوالات اکٹھے ہوئے تھے، تو اس میں پہلا ایک سوال یہ ہے کہ پیشگوئی مسلم موعود 20 فروری 1886 کے میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پائیں۔ یہاں موت کے پنجہ سے کیا مراد ہے؟ دراصل یہاں موت سے روحانی موت ہے۔ جو لوگ روحانی طور پر مر جاتے ہیں وہ بھی ایک قسم کی ان کی ایک موت ہوتی ہے۔ ویسے تو چلتے پھرتے ہیں وہ لوگ، روحانیت جب ان میں سے ختم ہو جاتی ہے تو وہ ایک چلتی پھرتی لاشیں بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو فرمایا گیا ہے نا الفاظ میں کہ وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت سے پنجہ سے نجات پائیں، تو وہ لوگ ہیں جو اس نظام میں ان کو ایک مردوں کی طرح بنا دیا گیا ہے اور ان سے روحانیت چھین لی گئی ہے، ان کے اندر روحانیت نہیں۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں وہ جو زندگی کی خواہاں سے مراد یہ ہے کہ جب سچائی ان کے پاس ظاہر ہوگی، وہ جماعت کی ایسی شکل بنا دی جائے گی کہ جب وہ موعود انسان آئے گا اور اس کی باتیں سن کر بعض لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت یہ باتیں بتا رہا ہے، سچی بتا رہا ہے، اور ان کے اندر تڑپ بھی ہوگی اور وہ چاہیں گے بھی کہ ہم زندگی حاصل کریں، ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں۔ لیکن بہرحال وہ سوچنا شروع کر دیں گے، وہ اس ایسے نظام میں جکڑے جائیں گے کہ وہ ڈریں گے، چاہیں گے ہم زندہ ہو جائیں، موت کے پنجہ سے ہم نجات پا جائیں، لیکن بہرحال ان کے آگے سوچ آ جائے گی، ان کی کمزوریاں ان پر غالب آئیں گی۔ تو اس وجہ سے ایک ایسی کیفیت جو ہے جماعت احمدیہ میں آج پیدا ہو چکی، 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں 1 صدی قبل یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے فرما دی تھی کہ ایسا ہوگا، اور آج دیکھو یہ وہی بات ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو زندگی کے خواہاں ہیں اور موت کے پنجہ سے نجات بھی پانا جاتے ہیں، لیکن قسم کی ان پر مصیبتیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ تو اس کی میں نے کافی تفصیل پہلے بتائی ہوئی ہے۔ یہ اخراج اور مقاطعہ اور یہ اعلان کرنا، ان کی ذلت اور رسوائی کو جگہ جگہ پر اعلان کرنا، اس کے رشتہ داروں کے پاس بھی جا کر، یہ سب قسم کے ہتھ کنڈے ہیں، دجالی ہتھ کنڈے ہیں، یہ خدا کے بندوں کے یہ کام نہیں ہوتے۔ آگے اسی ضمن میں دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں مذہب کے نام پر سماجی بائیکاٹ کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا یہ چیز قرآن اور سنت سے ثابت ہے؟ کیونکہ اکثر یہ آتا ہے کہ جو لوگ سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمیں حضور نے حکم دیا ہے، ہم ان کی اطاعت کریں گے، اور ساتھ یہ ذکر بھی کرتے ہیں کہ فلانی جنگ پر ایک صحابی جو تھے وہ نہیں گئے تو ان کا سوشل بائیکاٹ ہوا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دراصل یہ بات میں بتاتا ہوں کہ دین اسلام میں یہ جو سماجی بائیکاٹ ہے ان کا کوئی تصور نہیں، اللہ کی تعلیم میں یہ باتیں نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ تو اس قسم کی یہ جو طریقے ہیں یا ایک تدبیریں ہیں، یہ قرآن سے نہیں ثابت اور نہ دین اسلام میں ہیں، بلکہ بانی اسلام علیہ السلام جب ظاہر ہوئے تھے مکہ میں، ان کے ساتھ منکرین اور مشرکین نے یہ ہتھ کنڈے استعمال کیے تھے اور ان کا بائیکاٹ ہوا تھا سماجی۔ شیب ابی طالب کے واقعہ کون نہیں جانتا مسلمانوں میں سے؟ 3 سال وہاں پہ بچے بلکتے رہے، حتیٰ کہ کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں تھی، سوکھے چمڑے ابال کر، جو مسلمان آسم کی فیملی تھی اور مسلمانوں کی جو فیملی تھی ان کے بچے سب ان کے ساتھ تھے، وہ چمڑا ابال کر وہ کھاتے تھے زندگی اپنی سروائیو کرنے کے لیے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آج سماجی بائیکاٹ کے نافذ کرنے والے لوگ ہیں، ان سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ شیب ابی طالب کا واقعہ، یہ سماجی بائیکاٹ کس نے کیا تھا اور کس کا کیا تھا؟ آج جو ہو رہا ہے سماجی کاٹ، یہ بھی جن لوگوں نے اس وقت کیا تھا ان کے ہی نمائندے ہیں، منہ سے جو مرضی کہتے پھریں، کیونکہ یہ کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے پہلے بھی کیا تھا اسلام کی تخم ریزی کے وقت، اور جن کے بائیکاٹ ہو رہے ہیں، سماجی بائیک ہو رہے ہیں، اخراج مقاطع ہو رہے ہیں، وہ ان کی پیروی کر رہے ہیں جو ہم نے اور آپ کے ساتھیوں نے کو اس زمانے میں ایک نمونہ دکھایا تھا۔
وہ سارے لوگ اس کی پیروی میں، اس کی سنت میں رواں دواں ہیں، اور جو بائیکاٹ کرنے والے ہیں وہ لوگ ان مکفرین اور منکرین کی جو طریقے تھے ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی گنجائش نہیں اسلام میں ان باتوں کی۔ اسلام کھلا ذہن دیتا ہے، لوگوں کو حق دیتا ہے سوچ اور فکر کا۔ اگر سوچ اور فکر کی صلاحیتیں سلب کر لی جائیں لوگوں سے تو پھر اس کے بعد یہ مذہب کہانیاں اور قصے بن جاتے ہیں۔ حضرت مرزا صاحب کی اگر کتب پڑھی جائیں تو ان سے یہی انہوں نے فرمایا، بار بار فرمایا ہے کہ اگر یہ آزادی ضمیر اور آزادی اظہار کا چھین لی جائیں لوگوں سے تو اس کے بعد سلسلہ جو گفتگو کا بند ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ جو مذہب ہے ایک کہانی اور قصہ بن جاتا ہے۔ ان کی مثال ایسی ہوئی تھی جیسے ایک جوہر ہے صدیوں پرانا، اس میں بدبو آ رہی ہے۔ تو آپ کے سوال کا یہی جواب ہے کہ اس کا کوئی گنجائش نہیں دین اسلام میں، کیونکہ بانی اسلام کے ساتھ یہ حربے استعمال ہوئے۔ ہم اس کو آنسم کی طرف نہیں منسوب کر سکتے، نہ اسلام کی طرف۔ ہاں، ہم دجالی ہتھ کنڈے اس کو کہہ سکتے ہیں، جو جھوٹ کو دوام دینے کے لیے، اس کو استحکام کرنے کے لیے وہ ہر دور میں استعمال کرتے ہیں۔ آگے حضور ایک سوال یہ ہے کہ 1974 میں پاکستان کے منتخبہ قومی اسمبلی نے جماعت احمدیہ کے دونوں دھڑوں کو کافر قرار دیا تھا۔ اس سلسلے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ جہاں تک جماعت احمدیہ کے خلاف 1974 میں جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ فیصلہ غلط ہے، بیسیکلی بنیادی طور پر غلط ہے، اسلام کی قرآن کی تعلیم کے خلاف بات ہے۔ آنسم نے جو فرمایا ہے، مسلمان کی جو تعریف فرمائی ہے، جو کلمہ پڑھے، جو ہمارا ذبیحہ کھائے، جو ہمارے قبلے کی طرف منہ رخ کر کے نماز پڑھے، وہ مسلمان ہے۔ یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا، پولیٹیکل تھا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں اور اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ یہ غلط فیصلہ ہے، میں اس میں بتا رہا ہوں لوگوں کو۔ لیکن میں دکھ کی یہ بات کہتا ہوں کہ اس قسم کا بے رحمانہ اور پولیٹیکل مکاری کہہ لیں اس کو، یہ اس قسم طریقہ واردات کہہ لیں اس کو، یہ پہلے کس نے شروع کی؟ یہ پہلے ہمارے جماعت احمدیہ میں 1914 بعد یہ اس کا رواج پڑا۔ پہلے ہم احمدیوں پر یہ سیاسی ہتھ کنڈے استعمال کرنے شروع ہوئی اور مکارانہ طریقے کیے گئے، لوگوں کو خراج مقاطعات زبردستی ان سے جھوٹے عقیدے منوائے گئے۔ اس کا آغاز جماعت احمدیہ سے ہوا ہے۔ یہ جو 1974 میں غیر مسلم ہمیں قرار دینے والے ہیں، ان کو تو بار ان کے نمونے، ان کے عمل دیکھ کے انہوں نے سوچا بھی یار ہمارے پاس بھی یہ ہتھیار ہے، یہ بھی کر لیں ہم استعمال۔ جب وہ شکست کھا گئے دلائل کے ذریعے تو مغلوب ہیں، انہوں نے سوچا جو یہ اپنے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں ہم بھی اس کو استعمال کریں۔ انہوں نے 1974 میں انہی کے خلاف وہ حربہ استعمال کر لیا، لیکن فیصلہ غلط ہے، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، کسی کا دین کیا ہے اس کا اپنا حق ہے کہ وہ بتائے میں مسلمان ہوں، احمدی ہوں، کیا ہوں۔ کسی کو کسی کے دین کے بارے میں، اس کے بارے میں کیا یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، کسی اسمبلی کا، کسی نظام کا کوئی حق ہی نہیں ہے ان کو یہ فیصلے کرتا پھرے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، اب بھی نہیں سمجھ رہے، اب بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ حضرت مرزا صاحب کے اخراج ہوئے، ان کے صحابیوں کے اخراج ہوئے، اور یہ وہی جھوٹے حربے اب احمدیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ ہر جماعت میں، ہر قوم میں، ہر امت میں اختلاف رائے بھی ہوتا ہے۔ اختلاف رائے برا نہیں ہوتا۔ ایک شعر ہے بڑا خوبصورت سا، چمن میں اختلاف رنگ بو سے بات بنتی ہے، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو، اگر ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں۔ یعنی ایک ہی بندہ، ایک ہی نظام، ایک ہی نظریہ اور ایک جیسے ہی لوگ کر دینا، یہ تو کوئی نہیں، یہ تو کمیونسٹ ہے، کمیونزم ہے، فاشزم ہے۔ تو اسلام میں تو اختلاف مطلب رائے کی اجازت ہے، مطلب کہ آنسم نے فرمایا ہے بالکل، مطلب کہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، بلکہ آنسم نے فرمایا اختلاف اور امتی رحمتن، یعنی ایک رحمت ہے اللہ کی امت میں اختلاف ہونا بعض باتوں پر، لیکن دلیل کے ساتھ۔ فضول اختلاف نہیں درست ہے کہ میں ان کو نہیں ایکسیپٹ کرتا، دلیل کا اختلاف جائز ہے اور ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ دین ترقی کرتا ہے، علم کی ترقی کرتا ہے۔ لیکن اس اختلاف کو ختم کرنا، اخراج مقاطع اس قسم کے فیصلے کر کے، یہ بڑا بے رحمانہ سلوک ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ الہی جماعتیں، روحانی جماعتوں کے یہ کام نہیں ہو کرتے، خاص کر وہ لوگ جو اپنے آپ کو منسوب کریں خدا کی طرف بھی، ہم اس کے بنائے ہوئے ہیں، کام ان کے یہ ہوں، تو یہ تو اتنی بڑی حالت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی بھی ان کی عقل ہونا ان میں، تو سوچیں اس بات پہ ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں۔
اللہ ان کو ہدایت دے آگے. حضور ایک یہ سوال ہے کہ نظام جماعت کیا چیز ہے؟ جماعت میں کیا یہ نظام جو اس قدر جماعت احمدیہ میں شہرک کی حیثیت رکھتا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا؟ کیا یہ خلیفہ اول بھی اس کو فالو کرتے تھے؟ یہ جو موجودہ نظام جماعت ہے اس کے بانی خلیفہ ثانی ہے. یہ حضرت مسیح وسلم کا جاری کردہ نظام نہیں، انہوں نے تو کیا ہی نہیں نظام جاری. انہوں نے تو اسلام کی تجدید کی. جو بیماریاں، غلطیاں، بدعات اسلام میں پیدا ہو چکی تھیں ان کا دفیہ کیا، اور محبت کی، اور بھائی چارے کی، اور دلیل سے بات کرنے کی تعلیم دی لوگوں کو. اور ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں، انتہائی مقدس اور مؤثر کلمات جو ان کے ہیں. تو یہ جو نظام ہے انہوں نے کبھی اس کا نظام نہیں دیا لوگوں کو، نہ کیا ان کے ساتھ، بلکہ ان کا تو یہ حال تھا. یہ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آغاز کی بات ہے، کچھ لوگ آئے حضرت مرزا صاحب کے پاس ان کو دیکھنے کے لیے. وہ جب قادیان میں ہے، بہرحال کافی لوگ آتے تھے وہاں پہ. بعض اوقات وہ جو جب وہ 2 لوگ آئے تو ان کا جو ان کی سروس ہے نا، ان کا ٹریٹمنٹ، وہ جو لوگ تھے وہاں پہ ذمہ دار، ان سے نہیں ہوا اچھا. وہ تھوڑا سا رنجیدہ ہو گیا دونوں آدمی. وہ ٹانگے پہ سوار ہو کے واپس چل پڑے. بعد میں حضرت مرزا صاحب کو پتہ چلا بھی ایسے 2 بندے واپس چلے گئے ٹانگے پہ. حضور علیہ السلام کو جوتی ڈالنی بھی بھول گئی، ایسے ایک ڈالی یا دوسری ڈالی یا پتہ نہیں، وہ بھاگ کھڑے ہوئے اکیلے. اور آگے جا کے بڑا دوڑ کے آگے ٹانگے کی جائے انہوں نے پکڑ لیا، اور ان کو کہا کہ نہیں، سوری کی انہوں نے حضور نے کہ نہیں میں معذرت کرتا ہوں، تمہارے ساتھ یہ غلط ہوا ہے، چلیں واپس. آپ کو 4 پائی، ورنہ پتہ نہیں وہ 4 پائی نہیں ان کو ملی تھی. جو لوگ تھے سچائی کی تلاش میں آئے تھے، حضور ان کو واپس لے گئے. یہ ہے اسلام. اسلام کی روح یہ ہے کہ سید القوم خادم ہوں. اسی روح پہ نظام بنتا ہے، اسلامی نظام ہوتا ہے وہ، جس کی روح اس عاصم کے سنہری قول کے مطابق نہیں. وہ اسلامی نظام نہیں، وہ ہم شیطانی تو کہہ سکتے ہیں، اسلامی نہیں اس کو کہہ سکتے. تو باقی یہ نظام 1914 کے بعد جاری ہوئے، اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے اور فہم دے کہ ہم غلط باتیں جن کا اسلام میں تصور بھی نہیں ہو سکتا، اسلام کی طرف نفس کر رہے ہیں، اور حضرت مرزا صاحب کی طرف، قرآن صاحب کی طرف کر رہے ہیں. یہ ظلم نہ کریں قوم پہ، اور